پھر اسے اپنے معاملات میں وہ دل جمی، وہ یکسوئی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد میں آیا تو پھر چند دنوں کے بعد مسجد آنا اس نے چھوڑ دیا، تو اس سے جو ہے وہ مسجد کے امام نے پوچھا کہ میاں پہلے تم مسجد آتے تھے تو اب مسجد نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں مسجد آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، محلے کی باتیں لے کے بیٹھے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، سارے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے مجھے جو ہے آنے کو دل نہیں کرتا کہ یہاں تو سارے اپنے معاملات لے کے بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا ایسا کرو تم کل آنا۔ وہ نمازی کل آیا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا اور کہا کہ مسجد کے 2 چکر لگاؤ مگر پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ تو نمازی نے مسجد کے 2 چکر لگائے خوشی خوشی، اور مسجد کے امام صاحب کو کہا لیجئے جناب پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ تو پھر امام صاحب نے پوچھا جناب یہ بتائیں مسجد کے کس کونے میں کون بیٹھا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے اور کس موضوع پہ تبصرے ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے، میری توجہ پانی کے گلاس کی طرف تھی کہ پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ گرنا نہیں چاہیے، تو اس لیے میری توجہ ادھر نہیں گئی۔ تو فرمایا یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی توجہ اپنے کام کی طرف رکھیں گے تو پھر آپ کی توجہ اوروں کی طرف نہیں جائے گی۔ تو جب آپ اپنی توجہ کو اپنے کام سے ہٹا کے اوروں کے کام کی طرف لگا دیں گے تو پھر آپ کو اپنے کام کے اندر بھی لطف نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جب مسجد میں آئیں تو آپ کی ساری توجہ آپ کی نماز کی طرف، عبادت کی طرف ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کی توجہ بھٹکے گی تو پھر آپ کو نماز میں لطف بھی نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ بھی نہیں آئے گا، پھر آپ انہی معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھ کے رہ جائیں گے۔ اور یہ ویسے زندگی کا ایک فارمولہ بھی ہے، آپ اپنی توجہ اپنے معاملات میں رکھیں گے تو آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی، پریشانی بھی کم ہوگی، آپ کے اندر حسد بھی کم ہوگا، آپ کے اندر جلن بھی کم ہوگی، آپ کے اندر کسی کے لیے کینہ بھی کم ہوگا، آپ کے اندر کسی کے لیے بغض بھی کم ہوگا، کہ جب آپ اوروں کی طرف دیکھیں گے نہیں۔ جب آپ اوروں کی طرف دیکھیں گے تو پھر دیکھتے ہی چلے جائیں گے تو آپ نت نئے معاملات میں الجھتے چلے جائیں گے اور آپ ذہنی تناؤ کا، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنی توجہ کو اپنے ہی معاملات میں رکھیں تو آپ کی ٹینشنیں بھی کم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا جو ایک نصیحت ہی ہے، زندگی میں جب بھی نیکی کریں تو نیکی کر کے بھول جائیں، نیکی ایسی کریں کہ اگلے کو معلوم بھی نہ ہو کہ نیکی آپ نے کی ہے، ایسے گم سم ہو کے نیکی کریں کہ زندگی میں کبھی اس بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھلائی آپ نے اس کے ساتھ کی ہے۔ یاد رکھیے گا اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کریں گے وہ پھر آپ کا احسان مند، وہ آپ کے سامنے نظریں جھکا کے نہیں چلے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے میرے ساتھ نیکی کس نے کی ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، کسی کے مشکل حالات میں کام آنا ہے تو غائبانہ طور پہ ان کا کام کریں اور انہیں آپ کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کام یہ کس نے کیا ہے۔ اور پھر وہ بندہ جب غائبانہ آپ کو دعائیں دے گا تو پھر وہ دعائیں عرش معلیٰ کو جا کے لگنے والی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عورت تھی، وہ سفید پوش تھی، بچے گھر میں بھوکے مر رہے تھے، تو اس نے جو ہے وہ تھیلا اٹھایا، باہر چلی گئی تو دیکھا کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے راشن تقسیم کر رہا ہے، تو اس عورت نے بھی راشن کا تھیلا لیا، گھر آئی تو نقاب اتارا تو بچے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے، تو کہا کہ یہ راشن کہاں سے لائی؟ تو اس کی ماں نے کہا ایک بہت بڑے آدمی نے راشن تقسیم کیا ہے جس کے ساتھ کر و فر تھا، شور شرابہ تھا، فوج، پولیس، ادارے، ہٹو بچوں کا شور تھا، اس نے یہ راشن کا تھیلا دیا ہے۔ تو بچوں نے کہا اتنا بڑا آدمی اور چھوٹا سا راشن کا تھیلا؟ کہا ہاں بیٹا ایسا ہی ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ آپ جو راشن کا تھیلا لائی ہیں کسی کو پتہ تو نہیں چلا؟
کہا کہ نہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، میں نے نقاب پہنا ہوا تھا اور میں نے اپنا چہرہ اپنے نقاب کے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ ہاں اتنا ہے کہ جب راشن دیا جا رہا تھا تو تصویر کھینچی گئی، تو بیٹی نے کہا ماں سے آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ راشن کا تھیلا لینے کے لیے اپنی تصویریں کھنچوا کے آئی ہیں؟ تو ماں نے جو ہے وہ پھیکی مسکراہٹ کا مظاہرہ کیا اور کرتے ہوئے کہا بیٹا نہیں، میں نے تو نقاب پہنا ہوا تھا مگر جس نے مجھے راشن دیا وہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں نے تو نقاب پہنا ہوا تھا تو میں تو نقاب کے اندر ہی تھی، مگر جس نے راشن دیا ہے وہ بیچارہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نیکی ایسی کیجئے کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جس کے ساتھ نیکی کرو پھر اس کے سامنے آ کے احسان جتلانا، اس کے سامنے کالر اونچا کرنا، پھر جو ہے اس کی نظروں میں نظر ڈال کے جو ہے اپنے آپ کو جو وہ میں نے ہی آپ کے ساتھ سب کچھ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو نیکیاں کر کے ضائع نہ کیا کرو، صدقات کہہ کے ضائع نہ کیا کرو، تو وہ ضائع ایسے ہی ہوتے ہیں۔ نیکی کر کے بھول جائیں، اس کی جزا آپ نے اللہ سے لینی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے قیامت کے دن ایک بندے سے کہا جائے گا بڑا سخی ہوگا، اللہ فرمائے گا جہنم میں جا، کہے گا مالک میں نے بڑی سخاوتیں کی ہیں، جہنم میں جاؤں؟ اللہ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اپنی ریاکاری کے لیے کیا ہے، تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے لوگ داتا کہیں، تجھے لوگ لوگوں کا مسیحا کہیں، تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تیرے نام کے پوسٹر بھی لگائے، تیری واہ واہ بھی ہوئی، تجھے دنیا میں صلہ مل گیا ہے، اب ہم سے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا میں تجھے مل گیا ہے، اگر ہماری رضا کے لیے کیا ہوتا تو ہم تجھے جنت دیتے۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کم بخت کو جہنم کے تندور میں جا کے ڈال دو۔ تو اس لیے نیکیاں کیجئے اور چھپ کے کیجئے، لوگوں کے احسان کیجئے اور چھپ کے کیجئے۔ اللہ آپ سبوں کی ان نیکیوں کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ عزیزان گرامی آج نماز تراویح کے بعد جو ہے وہ اس صدی کے عظیم اللہ کے ولی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے 26 رمضان مبارک، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تراویح کے بعد ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ تمامی حضرات نے شرکت فرمانی ہے، اس لیے کہ اس صدی کے اندر اگر آپ نے کسی ولی کی زندہ کرامت دیکھنی ہو تو وہ زندہ کرامت امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی ہے۔ ہاں تو زندہ کرامت جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے، باقی کرامتیں تو ان کا شمار ہی نہیں ہے۔ زندہ کرامت، جس کرامت کا کوئی مول ہی نہیں ہے، جس کرامت کو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ ہے دعوت اسلامی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اپنے اکابرین سے پیار کرنا چاہیے۔ ہم مرنے کے بعد مزارات پہ جو ہے وہ جاتے ہیں اور مزار کی مٹی کو بھی جا کے آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اپنے اکابرین سے جیتے جی ان کی قدر کریں، ان سے پیار کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ مرنے کے بعد تو پھر لوگ ان کی تصویروں کو بھی چومتے ہیں، وہی لوگ پھر جیتے جی ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، سرمایہ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت پر اللہ کا عظیم احسان ہے، اللہ کی عظیم نعمت، وہ امیر اہل سنت کی ذات والا بابرکات ہیں، جن کی ایک اکیلی ذات پوری انجمن ہے، بے شمار اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ نماز تراویح کے بعد آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، آپ تمامی حضرات نے شرکت فرمانا ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے اکابرین اہل سنت سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا